अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब काफ़ियतुन्नौह और कुछ इबारत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामातुल इअराब। अलामातुल इअराब हरकतुन औ हर्फुन औ हज़्फुन। फल हरकातु सलासुन الضمة والفتحة والكسرة والأحرف أربعة الألف والنون والواو والياء والحذف إما قطع الحركة ويسمى السكون وإما قطع الآخر وإما قطع النون إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب اعراب کی علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت میں ضمہ ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے اور کسرہ ہوتا ہے۔ یہ اعراب بالحرکت کی تین صورتیں ہیں۔ اور اعراب بالحرف وہ چار ہوتے ہیں، ایک الف، ایک نون، ایک واو اور ایک یا۔ یہ چار اعراب بالحرف کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علامت الاعراب حرکت اور حرف اور حذف۔ علامت اعراب تین ہوتی ہیں بچوں، ایک حرکت ہوتی ہے، اب چاہے وہ حرکت چاہے ضمہ ہو، فتحہ ہو یا کسرہ ہو۔ اعراب کی علامت ایک حرف بھی ہوتی ہے، اور اعراب بالحرف جب ہوگا تو وہ چار ہوتے ہیں، الف، نون، واو، یا۔ اور ایک اعراب کی علامت حذف بھی ہوتی ہے، محذوف کرنا۔ اب وہ محذوف کرنا دو طرح کا ہوتا ہے بچوں، کبھی حرکت کو ختم کر دینا، یہ بھی حذف کہلاتا ہے، جس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ جیسے یفعلو تھا، آپ نے لم یفعل کر دیا تو سکون ہو گیا نا، لم یفعل جزم ہو گیا، تو یہ بھی حذف کہلاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کلمے کے آخر سے کسی حرف کو ساقط کر دینا، جیسے کہ حروف ناصبہ اور حروف جازمہ فعل مضارع معطل پر داخل ہو جائیں تو آخر سے حرف علت کو گرا دیتے ہیں، تو اس کو بھی حذف کہیں گے، جیسے لم یدعو، لم یدع وغیرہ۔ اور یا نون کو ختم کر دینا، یہ بھی کہلاتا ہے کہ حذف ہے، نون کو ختم کرنا بھی حذف کہلاتا ہے۔ جیسے نون اعرابی آپ نے پڑھا ہے کہ کچھ صیغے مضارع کے کچھ صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، لم یعنی حروف جازمہ یا حروف ناصبہ جب ان صیغوں پر داخل ہوتے ہیں تو نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، تو وہ قطع نون بھی حذف کہلاتا ہے، اور حذف یہ اعراب کی علامت ہے۔ جیسے لم یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا وغیرہ۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں علامات الاعراب حرکت او حرف او حذف۔ علامات اعراب تین ہیں، حرکت، حرف اور حذف۔ پھر حرکت کتنے طرح کی ہوتی ہے، حرف کتنے طرح کا ہوتا ہے اور حذف کتنے طرح کا ہوتا ہے، صاحب کتاب اسے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فالحرکات ثلاث، تو حرکات تین ہیں، تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ والاحرف اربعۃ، اور حروف جو کہ اعراب بنتے وہ چار ہیں، ایک الف والنون والواو والیا۔ والحذف، اور حذف جو کہ ایک علامت اعراب ہے، وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ حذف تین طرح سے ہوتا ہے، اما قطع الحرکہ، یا تو حرکت کو قطع کر دینا، ویسمى السکون، حرکت کو قطع کر دینا یہ سکون کہلاتا ہے، وَإِمَّا قَطْعُ الْآخِرِ، یا کسی کلمے کے آخر کو قطع کر دینا، کلمے کے آخر کو قطع کر دینا، مثال کے طور پر فعل مضارع معطل کے آخر سے حرف علت کو گرا دینا، جبکہ حروف ناصبہ یا حروف جازمہ میں سے کوئی آئے، جیسے لم یرضى، لم یمشی،
لم يدعو. وإما قطع النون یا نون کو قطع کر دینا یہ بھی حذف کہلاتا ہے. نون کو قطع کر دینا جیسے کہ فعل مضارع کے کچھ صیغوں میں جن میں نون اعرابی آتا ہے ان میں نون اعرابی کو گرا دینا جبکہ حروف ناصبہ یا حروف جازمہ اس پر داخل ہو جائیں. بات سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر جیسے لم یکسلا، لا تکسلی، لن تکسلو وغیرہ. فرماتے ہیں صاحب کتاب علامات الرفع. اب آپ نے دیکھا تھا کہ انواع اعراب کتنے تھے؟ 4: رفع، نصب، جر اور جزم. اب یہاں پر رفع کی علامتیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں علامات الرفع، رفع کی علامتیں 4 ہیں. فرماتے ہیں للرفع 4 علامات، رفع کی 4 علامتیں ہیں. یعنی ان 4 علامتوں میں سے کوئی علامت آتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کلمہ مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے. کون سی؟ ضمہ، واو، الف اور نون. یہ چاروں میں سے کوئی اگر کلمے کے اندر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کلمہ مرفوع ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا جاء زید، تو زید کی دال پر ضمہ آیا، ہم نے سمجھ لیا کہ زید حالت رفعی میں ہے. ہم نے کہا قال ذو العلم، علم والے نے کہا، تو یہاں پر واو آ گیا. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ذو العلم یہ حالت رفعی میں ہے. پہچان ہے، یہ علامت ہے رفع کی. ہم نے کہا جاء الرجلان، تو یہاں پر الرجلان الف آ گیا، الف تثنیہ، تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ حالت رفعی میں ہے. ایسے ہی ہم نے کہا تدخلان الحدیقہ، تو یہاں پر نون آ گیا. یا ہم نے کہا تفرحین بالصدقہ، تو یہاں پر نون آ گیا. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ حالت رفعی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالت نصبی میں ہوتے یا حالت جزمی میں ہوتا تو یہ نون اعرابی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں صاحب کتاب والواو، علامات رفع 4 ہیں: ضمہ، واو، الف اور نون. والضمۃ ہی الاصل، ضمہ جو ہے علامات رفع میں سے ضمہ اصل ہے. ان سب کی مثالیں یحب الصادق، یہاں پر الصادق میں قاف پر ضمہ ہے. یحب الصادق، صادق نیک انسان سے محبت کی جاتی ہے. افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، تو یہاں پر المؤمنون میں واو. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ وسعت والا شخص اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرے، تو یہاں پر ذو میں واو آ گیا. یکرم التلمیذان المجتہدان، 2 محنتی طالب علموں کو عزت دی جائے گی، تو یہاں پر تلمیذان المجتہدان میں الف ہے، حالت رفعی میں. سمجھ میں آ گیا. تنطقون بالصدق، یہاں پر نون ہے. تفرحین بالصدقہ، یہاں پر بھی نون ہے. بس فرق اتنا ہے، تنطقون مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تفرحین مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تدخلان الحدیقہ، یہاں پر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تم سچ بولتے ہو، تفرحین بالصدقہ، تو صدقہ سے خوش ہوتی ہے. تدخلان الحدیقہ، تم دونوں باغ میں داخل ہوتے ہو. تو ان میں سب میں نون ہے، کیونکہ اگر یہ حالت رفعی میں نہیں ہوتے بلکہ حالت نصبی اور جزمی میں ہوتے تو یہ نون اعرابی نہیں ہوتا، گر جاتا. اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ نون ہے، اس کا مطلب یہ حالت رفعی میں ہے. علامات النصب، صاحب کتاب فرماتے ہیں نصب کی بھی چند علامتیں ہیں. کتنی ہیں علامتیں؟ 5. فرماتے للنصب 5 علامات، نصب کی 5 علامتیں: الفتحۃ والالف والیاء والکسرہ، ایک فتحہ، ایک الف اور ایک یا اور ایک کسرہ. یہ نصب کی علامتیں ہیں. وحذف النون، اور حذف نون بھی ایک علامت ہے، نون کا حذف کر دینا یعنی نون اعرابی کا گرا دینا، یہ بھی نصب کی علامت ہے.
حروف جازمہ یا حروف ناصبہ میں سے، یہاں پر نصب کی بات چل رہی ہے تو حروف ناصبہ میں سے کوئی اگر فعل مضارع پر آ جاتا ہے تو نون کو گرا دیتا ہے، تو یہ بھی نصب کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں والفتحۃ ہی الاصل، علامات نصب میں فتحہ اصل ہے۔ ایک تو یہ کیوں اصل ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک تو اعراب میں اعراب بالحرف کے بنسبت اعراب بالحرکت اصل ہے، اور اعراب بالحرکت میں ضمہ فتحہ اور کسرہ ہوتا ہے، تو فتحہ یہ نصب کی علامت ہے، ضمہ تو نصب کی علامت ہے ہی نہیں، تو فتحہ اعراب بالحرکت چونکہ اصل ہے اور فتحہ ہی اعراب بالحرکت ہے۔ یہاں پر بات سمجھ آئی بچوں؟ کسرہ وہ کہیں پر دوسرے کے تابع ہو کر کسرہ حالت نصبی میں آتا ہے، ورنہ اصل تو حالت نصبی میں فتحہ ہے۔ فرماتے ہیں والفتحۃ ہی الاصل، فتحہ وہی اصل ہے۔ مثال ان کی جانب الشر فتسلم، شر سے دور رہو، برائی سے دور رہو کہ تم سلامت رہو، تو یہاں پر جانب الشر جانب فعل امر ہے، الشر اس کا مفعول بھی ہے۔ فتسلم، یہاں پر فتسلم میں فا کے بعد ان مقدر ہے، کیونکہ فعل مضارع کے جواب میں واقع ہے، فعل امر کے جواب میں واقع ہے، تو اب اس کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے تسلم یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ یہاں پر کیا آیا؟ فتحہ۔ اعط ذا الحق حقہ، حق والے کو اس کا حق دو، تو یہاں پر اعط فعل امر ہے، ذا الحق حق والا، تو یہاں پر ذا الف آ گیا نا، ذا کا اعراب حالت نصبی میں کیا ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ، ذو کا اعراب، تو یہاں پر ذا ہو گیا، حالت نصبی میں الف آ گیا۔ یحب اللہ المتقین، اللہ تعالی متقین کو پسند فرماتا ہے، تو ہاں یہاں پر المتقین کیا ہے؟ المتقین یا ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل کسرہ، تو المتقین یہاں پر یا ہے۔ کان ابو عبیدۃ عامر بن الجراح وخالد بن الولید قائدین عظیمین، حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح اور خالد بن ولید یہ بڑے عظیم شہ سوار تھے، تو یہاں پر قائدین عظیمین یہ محل استشہاد ہے، قائدین عظیمین حالت نصبی میں ہیں، یہ تثنیہ ہیں، اور تثنیہ کا حالت نصبی میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل فتحہ، تو یہاں پر قائدین عظیمین یا ما قبل فتحہ ہے عظیمین میں۔ اکرم الفتیات المجتہدات، تم محنتی لڑکیوں کی عزت کرو، تو یہاں پر الفتیات المجتہدات جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں حالت نصبی میں اعراب کسرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر کسرہ یہ علامت نصب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے ہرگز یہاں تک کہ تم اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہاں پر لن تنالوا، یہاں پر نون اعرابی گر گیا، تو حذف نون، اصل تھا تنالون، لن کی وجہ سے وہ گر گیا، تو حذف نون یہاں پر علامت نصب ہے۔ حتی تنفقوا، یہاں پر بھی نون جمع کا صیغہ ہے یہ، تو حتی تنفقوا یہاں پر بھی نون تھا، حذف نون یہ بھی علامت نصب ہے۔ علامات الجر، جر کی علامتیں، فرماتے ہیں للجر ثلاث علامات، جر کی 3 علامتیں ہیں، اگر وہ 3 علامتوں میں سے کوئی علامت آتی ہے تو سمجھ لو کہ کلمہ مجرور ہے، حالت جری میں ہے۔ کیا ہے علامتیں؟ الکسرہ والیا والفتحہ، کسرہ ایک اور ایک یا اور ایک فتحہ۔ والکسرۃ ہی الاصل، حالت جری میں کسرہ یہ اصل ہے۔ مثال ذالک، اس کی حالت جری کی علامتوں کی مثال یہ ہے تمسک بالفضائل، تم فضیلتوں کو اختیار کرو، تو تمسک بالفضائل، یہاں پر الفضائلی
با حرف جار داخل ہے تو الفضائل پہ کسرہ آ گیا. کسرے کی مثال ہو گئی اطع امر ابیک، تم اپنے باپ کے حکم کو مانو. تو اطع فعل امر ہے، اطاعت کرنا، مان لینا. تم اپنے باپ کے حکم کو مانو. تو یہاں پر امر ابیک، ابی لفظ اب یہ حالت جری میں ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب آپ نے پڑھا ہے حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے امر ابی کا میں یا آ گئی نا، تو یہ یہاں پر یا یہ علامت جر ہے. المرء باصغریہ قلبہ ولسانہ، انسان اپنے دو چھوٹے عضووں کی بنا پر انسان ہے، ایک اپنے دل اور ایک اپنے زبان کی وجہ سے، کہ اپنے دل کو قابو میں رکھے اور اپنی زبان پر کنٹرول کرے تو وہ سمجھیے کہ انسان ہے. اور اگر یہ دل قابو میں نہ رہا اور زبان کنٹرول نہ رہی، اس پر اختیار نہ رہا، تو وہ انسان ہو کر کے بھی انسان نہیں ہے. یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے. یہاں پر المرء باصغریہ، انسان اپنے دو چھوٹے عضووں کی بنا پر انسان ہے. تو یہاں پر اصغریہ قلبہ ولسانہ. اب یہاں پر صاحب کتاب نے اصغریہ جو مثال میں پیش کیا ہے یہ محل استشہاد ہے. اصغریہ تثنیہ ہے، حالت نصبی میں ہے، تو یا ما قبل فتحہ ہے یہاں پر، اس لیے یہاں پر یا علامت جر ہے. تقرب من الصادقین وابتعد عن الکاذبین، سچوں کے قریب ہو اور جھوٹوں سے دور رہو. تقرب من الصادقین، صادقینہ میں یہاں پر جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا ما قبل کسرہ ہوتا ہے. تو کاذبینہ اور صادقینہ یہ دونوں محل استشہاد ہیں کہ ان میں یا ما قبل کسرہ ہے، تو یہاں پر یا علامت جر ہے. لیس فاعل الخیر بافضل من الساعی فیہ، خیر کرنے والا، بھلائی کرنے والا شخص بھلائی میں کوشش کرنے والے سے افضل نہیں ہے. تو یہاں پر لیس فاعل الخیر بافضل، افضل یہ محل استشہاد ہے کیونکہ افضل یہاں پر اس میں تفضیل ہے اور من کے ساتھ ہے، وہ غیر منصرف ہے اور اس پر حرف جار با داخل ہے. تو اب یہاں پر افضل یہ حرف جار داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اب جب مجرور ہے لیکن چونکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتحہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بافضل یہ فتحہ یہ علامت جر ہے. فرماتے ہیں علامات الجزم، علامات جزم بھی چند ہیں. فرماتے ہیں للجزم ثلاث علامات، جزم کی 3 علامتیں ہیں. السکون، ایک تو سکون ہے، وہ حذف الآخر، اور ایک ہے آخر کا حذف کرنا، وہ حذف النون اور نون کو حذف کرنا. یہ تینوں علامتیں علامت جزم ہیں. سکون جیسے حرف فعل مضارع صحیح پر حروف جازمہ داخل ہو جائیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا لم یفعل، تو یہاں پر لام ساکن ہو گیا نا، سکون یہ علامت جزم ہے. حذف الآخر، آخر کو حذف کر دینا. مثال کے طور پر فعل مضارع معطل یا یہ کہو کہ جس کے لام کلمے کی جگہ پر حرف علت ہو، اگر اس پر حروف جازمہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر حرف علت کو آخر سے وہ گرا دے گا. جیسے لم یرضى، لم یمشی، لم یدعو، تو یہاں پر حذف آخر یہ علامات جزم سے ہے. اور یہ حذف نون، مثال کے طور پر فعل مضارع وہ صیغے فعل مضارع کے جن کے اندر نون اعرابی آتا ہے، اگر ان پر حروف جازمہ میں سے کوئی حرف جازم داخل کر دیا جائے تو وہاں پر اس نون کو وہ حرف جازم ساقط کر دے گا. تو یہاں پر حذف نون علامات جزم سے ہوگا، ایک علامت جزم ہوگا. مثال کے طور پر جیسے لم یفعل، لم یفعلوا، لم یکسل، لم تکسلی، لم تکسلو وغیرہ. فرماتے ہیں السکون هو الاصل، علامات جزم میں سے جو سکون ہے نا
وہ اصل ہے کیونکہ وہی اعراب بالحرکت ہے۔ مثال ذالک، اس کی مثال یعنی علامات جزم کی مثالیں، مذکور کی مثالیں، ذالکہ سے اشارہ مذکور، اب وہ مذکور علامات جزم میں سے ہر ایک مثالیں، من یفعل خیرا یجد خیرا، جو بھلائی کرتا ہے بھلائی پاتا ہے۔ تو یہاں پر من یفعل فعل مضارع پر من داخل ہو گیا جو کہ شرط دیا ہے، اب وہ اپنی شرط اور جزا دونوں کو جزم کر دے رہا ہے۔ من یفعل خیرا یجد خیرا ومن یزرع شرا یجن شرا، تو یہاں پر من یزرع فعل مضارع پر داخل ہوا، اس کو جزم دے دیا۔ یجنے چونکہ اس کے آخر میں یا تھی اس لیے اس کو گرا دیا، حذف آخر بھی ہے۔ تو یہ دونوں کی مثال ہوگی، سکون کی بھی اور حذف آخر کی بھی، سکون کی یزرع اور حذف آخر کی یجنی۔ ومن یزرع الشر، من یزرع شرا یجن شرا، جو برائی کا بیج بوتا ہے وہ برائی ہی کاٹتا ہے، برائی کا پھل وہ توڑتا ہے۔ افعل الخیر تلق الخیر، تو افعل یہ فعل امر ہے، الخیر اس کا مفعول بھی ہے، تلق الخیر یہ جواب امر ہے، اس لیے تلق الخیر میں تلقا یا کے ساتھ تھا لیکن یا حذف آخر یہاں پر ہوا، یا حذف آخر کی مثال ہوگی تلق الخیر۔ تم بھلائی کرو بھلائی پاؤ گے، لا تدعو الا اللہ، اللہ کے سوا کو مت پکارو، تو لا تدعو فعل نہیں ہے، افعل فعل امر تھا، لا تدعو یہ فعل نہیں ہے، یہاں پر لا تدعو ہی محل استشہاد ہے۔ لا تدعو میں اصل میں واو تھا، یہاں پر لا تدعو فعل امر فعل نہیں ہے تو آخر سے وہ حرف علت گر گیا، یہ بھی حذف آخر کی مثال ہے۔ قولوا خیرا تغنموا، اچھا بھلی بات کہو فائدے میں رہو گے۔ تغنموا یہاں پر یہ بھی جواب امر ہے لیکن آخر سے چونکہ اس میں آخر میں نون اعرابی تھا تو نون اعرابی گر گیا، تو یہاں پر حذف نون کی یہ مثال ہوگی تغنموا۔ واسکتوا عن کل شر تسلموا، ہر برائی سے خاموش رہو سلامت رہو گے، تو تسلموا یہ بھی حذف نون کی مثال ہے کیونکہ آخر میں نون اعرابی تھا اور جواب امر ہونے کی وجہ سے وہ نون اعرابی گر گیا۔ البنا والمبنی، مبنی ہونا اور مبنی کسے کہتے ہیں، بنا کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے بنا جس کے اندر پائی جائے گی، جس کلمے کے اندر پائی جائے گی وہ کلمہ مبنی ہوگا، تو وہ کلمہ جس کے اندر بنا لازم ہو وہ تو مبنی ہو جائے گا۔ لیکن بنا کسے کہتے ہیں؟ تو بنا کہتے ہیں بچوں کسی کلمے کا حالت، کسی کلمے کے آخر کا حالت واحدہ کو لازم ہو جانا، یعنی کلمے کے آخر میں حالت واحدہ ہی رہتی ہے چاہے عوامل مختلف ہوتے رہیں، اختلاف کے باوجود کلمے کے آخر بدلتا نہیں ہے، وہ ایک حالت واحدہ ایک حالت ہی کو لازم ہو رہتا ہے، تو ایک ہی حالت کو لازم رہے، وہ عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو، تو اسی کا نام ہے بنا، اور یہ بنا جس کلمے کے اندر پائی جائے گی وہ کلمہ ہوگا مبنی۔ فرماتے ہیں البنا لزوم آخر الکلمتی حالتا واحدہ، کلمے کے آخر کا حالت واحدہ کو لازم ہو جانا، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعَوَامِلِ اگرچہ عوامل مختلف ہوں۔ المبنی ما یلزم آخرہ، مبنی وہ لفظ ہوگا جس کا آخر حالت واحدہ کو لازم ہے، فلا يتغیر بتغیر العوامل مختلفہ، تو وہ کلمہ عوامل مختلفہ کے اختلاف سے، وہ لفظ عوامل مختلفہ کے اختلاف سے متغیر نہیں ہوگا، عوامل مختلفہ کے تغیر سے وہ متغیر نہیں ہوگا، یعنی اس کا آخر متغیر نہیں ہوگا۔ والمبنیات ہی جمیع الحروف والماضی، مبنی جو ہیں وہ جمع حروف ہیں، تمام حروف مبنی ہیں، اور فعل ماضی بھی مبنی ہے، یہ مبنی اصل کہلاتے ہیں، حروف اور فعل ماضی۔ والامر دائمہ، اور امر بھی ہمیشہ مبنی ہی ہوتا ہے۔ والمضارع الذي اتصلت به احدى نوني التاکید، ایسے ہی وہ فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے
جس سے تاکید کے دو نونوں میں سے کوئی ایک نون جڑ گیا ہو، یا تاکید کا نون جڑ گیا ہو کوئی بھی، چاہے نون خفیفہ جڑا ہو یا نون ثقیلہ جڑا ہو، یا نون نسبت فعل مضارع میں ہو۔ نون نسبت کا مطلب جیسے جمع مؤنث غائب میں نون نسبت آتی ہے، جمع مؤنث حاضر میں نون نسبت، یفعلن تفعلن، یہ نون نسبت آ جائے فعل مضارع میں تب بھی فعل مضارع مبنی ہو جائے گا۔ والاسم الغیر المتمکن، ایسے ہی وہ اسم بھی مبنی ہوتا ہے جو اسم معرب نہ ہو، جس اسم پر اعراب نہ آتا ہو، کوئی بھی اسم غیر معرب مبنی ہوگا۔ بات سمجھائی؟ تو یہ سارے کی ساری چیزیں مبنیات ہیں، جمعی حروف، فعل ماضی، فعل امر، اور وہ فعل مضارع جس سے تاکید کے دونوں نونوں میں سے کوئی نون ملا ہو یا نون نسبت ملا ہو، اور اس میں غیر متمکن، یہ سب کے سب مبنیات ہیں۔ والبناء فی الحروف، غیر المتمکن یا الاسم الغیر المتمکن جو کہہ رہے ہیں نا، وہ اسم جو غیر متمکن ہو۔ غیر متمکن کا مطلب جس پر اعراب نہ ٹھہرتا ہو، جس میں تمکن اعراب نہ ہوتا ہو۔ تو جس میں تمکن اعراب نہیں ہوتا ہوگا، جس پہ اعراب نہیں ٹھہرتا ہوگا، تو وہ معرب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ معرب تو وہ ہوتا ہے جو کہ جس پہ اعراب ٹھہرتا ہے، جو اس میں متمکن ہوتا ہے، اس لیے وہ مبنی ہوگا، جو کہ جس پہ اعراب نہیں آئے وہ مبنی ہوگا۔ والبناء فی الحروف والافعال اصلی، مبنی ہونا حروف میں اور افعال میں تو اصلی ہے، تمام حروف مبنی اصل ہیں، افعال میں فعل ماضی بھی مبنی اصل ہے۔ ہاں فعل مضارع، انہوں نے تو صاحب کتاب نے تو کہہ دیا کہ حروف میں بھی بنا اصل ہے، افعال میں بھی بنا اصل ہے۔ کوئی کہے گا کہ فعل مضارع میں تو بنا اصل نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، افعال میں تو فعل ماضی میں اور فعل امر میں بنا اصل ہے۔ ہاں فعل مضارع کا معرب ہونا جس سے تاکید، تو اصل فعل مضارع میں بھی اصل ہے مبنی ہی ہونا۔ ہاں فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں نون تاکید جڑا ہوا نہیں ہوتا یا نون نسبت نہیں ہوتا ہے، تو وہ فعل مضارع کا معرب ہونا وہ عارضی ہے۔ کیا ہے؟ وہ عارضی ہے۔ والاعراب فرماتے والبناء فی الحروف والافعال اصلی، حروف اور افعال کے اندر مبنی ہونا اصلی ہے، اور فعل مضارع کا معرب ہونا، اس فعل مضارع کا معرب ہونا الذی لم تتصل به نون التاکید، جس سے نون تاکید جڑے ہوئے نہ ہوں اور نہ ہی نون نسبت جڑا ہوا ہو، تو ایسے فعل مضارع کا معرب ہونا عارض، کیا ہے؟ عارضی ہے۔ والاعراب فی الاسماء، اور معرب ہونا اسماء کے اندر اصلی ہے۔ وبناء بعضها عارض، اور بعض اسماء کا مبنی ہونا وہ عارض ہوتا ہے۔ تو افعال اور حروف کے اندر بنا اصل ہے اور اسماء کے اندر اعراب اصل ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حروف و افعال میں بنا اصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اسماء کے اندر اعراب اصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے وجہ اصالت البناء فی الحروف والافعال، حروف اور افعال کے اندر مبنی کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے بچوں، میں آپ کو بتاؤں۔ مرکزی حیثیت اعراب میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معنی مقتضیہ للاعراب کی، یعنی معنی فاعلیت، معنی مفعولیت، معنی اضافت۔ یہ اگر مختلف ہوتے رہتے ہیں کسی اسم کے اندر، تو ان کے اختلاف کی وجہ سے اعراب مختلف ہوتا رہتا ہے، ان کے اختلاف کی وجہ سے اعراب مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اور معنی مقتضیہ للاعراب یعنی معنی فاعلیت، معنی مفعولیت یا معنی اضافت، یہ حروف اور افعال پر یکے بعد دیگرے اور پیدر پہ آتے نہیں ہیں۔ تو جو چیز اصل اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے اعراب میں، وہ چیز افعال اور حروف میں پائی نہیں جاتی ہے، اس لیے اعراب تو افعال اور حروف میں اصل نہیں ہوگا۔ اصل کیا ہوگا؟ مبنی ہونا۔ ہاں اسماء کے اندر یہ معانی مقتضیہ للاعراب یہ آتے رہتے ہیں، معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت یہ اسماء کے اندر پیدر پہ آتے ہیں، اس لیے ان کے آنے کی وجہ سے اعراب وہاں پر مختلف ہوتا رہتا ہے۔
جب اعراب مختلف ہوتا رہتا ہے تو وہاں پر جو وجہ اعراب ہے، جو اعراب کی ایک جو مرکز ہے، وہ مرکز اسما کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے اعراب وہاں پر آتا ہے، اس لیے اسما کے اندر معرب ہونا اصل ہے۔ فرماتے ہیں صاحب، خلاصہ یہی ہے صاحب کتاب کی عبارت کا، فرماتے ہیں وجہ اصالۃ البنا فی الحروف والافعال، حروف اور افعال کے اندر مبنی ہونے کے اصل ہونے کی وجہ، مبنی کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے ان المعانی المختلفہ المحتاجہ الی تمییز بعضها من بعض بالاعراب، کہ معنی مختلفہ سے مراد وہی معنی مقتضیہ للاعراب ہے، معنی مختلفہ جو بعض کے محتاج ہوتے ہیں تمیز میں، جو بعض سے ممتاز ہونے میں، ایک دوسرے جن کو احتیاج ہوتی ہے بعض سے ممتاز ہونے کی، یہ معنی مختلفہ محتاج جو ہوتے ہیں تمیز کے، یہ ان کا اختلاف بالاعراب، اعراب کی وجہ سے ہوتا ہے، اعراب کی ساتھ ہوتا ہے ان کا اختلاف۔ اب وہ معنی مختلفہ ہیں کون سے؟ فاعلیت، مفعولیت اور اضافت، لا تتعارض علیہا، یہ معنی مختلفہ، یہ فاعلیت اور مفعولیت اور اضافت، یہ حروف اور افعال پر وارد نہیں ہوتے ہیں۔ ووجہ اصالۃ الاعراب فی الاسماء، اور اسماء کے اندر اعراب کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسماء احتیاجها الی ذلک التمییز، کہ اسماء اسی تمیز کے محتاج ہوتے ہیں کہ بعض اسماء بعض سے ممتاز ہوں اعراب کے ذریعے سے، بات سمجھائی؟ اور جب وہ معنی مقتضیہ للاعراب اسماء کے اندر آتے ہیں تتوارد علیہا، ان پر وارد ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اعراب اصل ہے۔ لیکن متى اشبہ الاسم الحرف، ہاں اگر کوئی اسم اگرچہ اس کے اندر معنی مقتضیہ للاعراب پیدر پہ آتے ہوں، لیکن اگر اس اسم کو مشابہت ہو گئی کسی حرف سے اور وہ مشابہت قوی ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں وہ اسم حرف سے مشابہت کی بنا پر مبنی ہو جائے گا، اس کو شبہ مبنی کہیں گے۔ فرماتے ہیں لیکن متى اشبہ اسم الحرف، اگر اسم حرف کے مشابہ ہو جائے، شبہن قویہ، ایسی مشابہت قویہ ہو جائے، یقربہ منہ، جو مشابہت اس اسم کو حرف سے قریب کر دے، بنیا مثلہ، تو حرف کی طرح وہ بھی اسم مبنی ہو جائے گا۔ انواع البنا، بنا کے اقسام، بنا کے انواع، فرماتے ہیں کہ بنا کے انواع، یہ بنا کے اقسام کا جاننا در حقیقت چاہے وہ اسما کے اندر ہوں، چاہے حروف ہوں، حروف کے اندر مبنی ہونا ہو، یہ سب کے سب موقوف ہیں سما اور نقل پر، کہ اہل عرب سے صحیح نقل اور صحیح سما ثابت ہے، جس لفظ کے بارے میں سما اور نقل ثابت ہے کہ یہ اس لفظ کو وہ مبنی قرار دیتے ہیں، اس حرف کو وہ مبنی قرار دیتے ہیں، تو اس کو ہم مبنی کہیں گے۔ بات سمجھائی بچوں؟ انواع بنا نیچے صاحب کتاب بیان کریں گے 3، اور تینوں کے الگ الگ صورتیں بھی ذکر کریں گے، لیکن صاحب کتاب بیچ میں بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی کلمہ کا مبنی ہونے کی معرفت، اسماء اور حروف میں مبنی ہونے کی معرفت، یہ سماع صحیح اور نقل صحیح پر موقوف ہے۔ جس کلمے کے بارے میں یہ سنا گیا کہ اہل عرب اس کو مبنی قرار دیتے ہیں، تو اس کو مبنی ہم کہیں گے۔ جس کو وہ مبنی، اور جس کلمے کے بارے میں مبنی ہونے کی سماع نہیں ہے، تو اس کو ہم مبنی قرار نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں وَتَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ مَا تُبْنَى عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَالْحُرُوفُ، کس چیز پر وہ اہل عرب اس کو مبنی قرار دیتے ہیں؟ جس پر کلمہ مبنی ہوتا ہے، آیا کہ سکون پر مبنی ہے، یا فتح پر مبنی ہے، یا ضم پر مبنی ہے، کس پر مبنی ہے؟ تو جس پر وہ مبنی ہے، یہ سب کا سب سمجھنا موقوف ہے سماع صحیح اور نقل صحیح پر۔ ہم اپنے آپ سے کلمہ کو کسی پر بھی مبنی کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کلمہ مبنی کس پر ہوگا؟ ضم پر، فتح پر، یا کسر پر، یا سکون پر، کس پر مبنی ہوگا؟ یہ اہل عرب کی نقل اور ان سے سماع پر موقوف ہے۔ فرماتے ہیں وَتَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ مَا تُبْنَى عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَالْحُرُوفُ، اور بلکہ یہی مراد ہے صاحب کتاب کی
فرماتے وتتوقف معرفت ما تبنى عليه الاسماء والحروف، جس پر اسماء اور حروف مبنی ہوتے ہیں ان کی معرفت موقوف ہے علی السماع والنقل الصحیحین، سماع اور نقل صحیح پر۔ فإن منها ما يبنى على الضم، کیونکہ کچھ تو اسماء اور حروف وہ ہوتے ہیں جو ضم پر مبنی ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں ما يبنى على الفتح جو فتح پر مبنی ہوتے ہیں، وہ منها ما يبنى على الكسر، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہ کسر پر مبنی ہوتے ہیں، وہ منها ما يبنى على السکون، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہ سکون پر مبنی ہوتے ہیں۔ ولكن ليس لمعرفة ذلك ضابط، کون سکون پر مبنی ہوگا، کون فتح پر مبنی ہوگا، کون ضم پر مبنی ہوگا، کون سا لفظ ضم پر مبنی ہوگا، یہ اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے اس کی جاننے کے لیے۔ وَسَأَذْكُرُ هَذِهِ الْأَنْوَاءَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ فِي نَوَادِرِ النُّحْوِ، ہم آنے والی اپنی کتاب نوادر النحو میں ان اقسام کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کون سا اسم اور کون سا حرف کس پر مبنی ہوگا، ضم پر، فتح پر، یا سکون پر، یا کسر پر، کس پر مبنی ہوگا، اس کے جاننے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ نقل اور سماع صحیح پر موقوف ہے۔ انواع البنا اربعۃ، صاحب کتاب فرماتے ہیں مبنی ہونے کے جو انواع ہیں نا وہ 4 ہیں، یعنی جن پر کلمہ مبنی ہوتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ کیا؟ ایک احدھا السکون، ایک ہے سکون، وہو الاصل، سکون ہی مبنی ہونے میں اصل ہے، ویسمى ایضا وقفہ، سکون کو وقف بھی کہتے ہیں، وقف بھی نام رکھتے ہیں۔ ولخفته یأتی فی الکلم الثلاث، سکون چونکہ خفیف ہوتا ہے اس لیے وہ تینوں کلموں میں آ جاتا ہے، اس میں بھی، فعل میں بھی، حرف میں بھی، جیسے حل، قم اور کم۔ حل حرف کی مثال ہے، اس میں بھی سکون آ گیا، وہ سکون پر مبنی ہے۔ قم فعل امر کی مثال ہے، وہ سکون پر مبنی ہے، اور کم اس میں عدد کی مثال ہے اور وہ سکون پر مبنی ہے۔ سکون خفیف ہے اس لیے وہ تینوں کلموں میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے فتح، یعنی جس پر اس میں مبنی یا حرف مبنی یا کوئی بھی مبنی ہوتا ہے وہ فتح بھی ہے، وہ اقرب الحرکات الی السکون، تمام حرکتوں میں سکون کے زیادہ قریب وہ فتح ہے، اس لیے فتح کو حرکتوں میں اخف الحرکات کہا جاتا ہے۔ فهو ايضا ياتي في الكلم الثلاث في الكلم الثلاث، تو فتح بھی تینوں کلموں میں آ جاتا ہے، جیسے سوفا، اینا اور قاما۔ سوفا حرف ہے، فتح پر مبنی ہے، اینا اسم ہے، فتح پر مبنی ہے، اس میں ظرف ہے، وقاما فعل ماضی ہے، فعل ہے اور فتح پر مبنی ہے۔ الثالث الکسر، اور تیسری کیا ہے؟ کسر ہے۔ الرابع الضم، تیسرا کسرہ ہے اور چوتھا ضمہ ہے۔ یہ چاروں انواع بنا ہیں، یعنی اس میں مبنی جن پر مبنی ہوتا ہے وہ اس کے اقسام ہیں۔ یہ کسر اور ضم، یہ کسر تیسری قسم ہے اور ضم چوتھی قسم ہے۔ یہ دونوں ولثقلہما، کسر اور ضم دونوں ثقیل ہوتے ہیں، یہ دونوں ثقیل ہوتے ہیں، اور فعل بھی ثقیل ہوتا ہے اسم کے بنسبت، کیونکہ فعل میں نے بتایا تھا کہ حرکتیں متواصلاً حرکتیں آ جاتی ہیں، جبکہ اسم کے اندر پیدر پہ حرکتیں نہیں آتی ہیں۔ تو فعل بھی ثقیل ہوتا ہے اور کسر اور ضم بھی کسر ثقیل ہوتے ہیں۔ اگر اب کسرہ اور ضمہ جو کہ ثقیل ہیں وہ بھی فعل پر اگر آ جائیں اور فعل بھی ثقیل ہے تو بہت زیادہ ثقل ہو جائے گا، اس لیے نحوی حضرات نے یا اہل عرب ضم اور کسر کو فعل پر نہیں لاتے ہیں تاکہ ثقل بڑھ نہ جائے، اسی لیے لا یکونان فیہ، یہ کسر اور ضم یہ فعل کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ وَيَكُونَانِ فِي الْحَرْفِ وَالْإِسْمِ، اور یہ کسر اور ضم یہ اسم اور حرف میں ہوتے ہیں۔ کسر کی مثال اسم اور حرف دونوں میں، جیسے ہؤلاء ولام الجر۔ ہؤلاء اسم کے اندر کسرہ ہے، یہ مبنی ہے کسر پر، اور لام جر جیسے لزید، تو لام جر ہے، لام یہ بھی کسر پر مبنی ہے۔ ضم کی مثال اسم کے اندر اور حرف دونوں کے اندر، جیسے حیثو، حیثو اسم ہے، ضم پر مبنی ہے۔ منذو، منذو حرف ہے اور یہ ضم پر مبنی ہے۔ منذو ان لوگوں کی لغت میں حرف کی مثال ہے
جنہوں نے حروف جارہ سے شمار کیا ہے، ورنہ تو منزو کو حروف جارہ کے علاوہ ناقصہ سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو اگر فعل ہے تو فعل میں تو یہ حرف کی مثال نہیں ہوگی۔ فرماتے وہ منزو فی لغتی من عدہ من الحروف الجارہ، منزو یہ حرف ضم پر مبنی ہے اس شخص کی لغت میں جس نے منزو کو حروف جارہ سے شمار کیا ہے۔ تو بچوں آج کے سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں اور اسم اور اس کے انواع کو آئندہ سبق میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ بچوں ابھی آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری اہم کتابیں جو آپ کو حل کرنے میں اپنے گھر پر ہو کر حل کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، انشاءاللہ آپ ہماری تقریر کو سن کر اپنی کتابوں کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔